آج کافی مشکل ٹاپک ہے. دیٹ از فرمائش تھی ایک نہیں کافی ساری. تو بٹ وہ ایک اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ پرسن واز ویری امپورٹنٹ اینڈ سینئر اینڈ آئی تھاٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ اینڈ دیٹ از لو, محبت. اینڈ خاص طور پہ وہ جو آج کل ہمارے ملک میں پریویل بھی کرتی ہے, ہمارے معاشرے میں, ینگسٹرز میں, اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز, ایوری ویئر, آلموسٹ ایوری ویئر, ہمارے میڈیا پہ بھی. میں جو کچھ بھی کہوں گا آف کورس اس کا پس منظر میں نفسیات کا فرما ہوگی, اس کے پس منظر کے اندر ایکسپیرینس, کلینکل ایکسپیرینس شامل ہوگا. اینڈ سم آف اٹ ول آلسو کم فرام دی پرسنل آبزرویشن دیٹ آئی ہیو وین آئی لک اراؤنڈ ان پیپل. دیکھیے, پہلی بات تو یہ جو شاید سب سے زیادہ الارمنگ ہے کچھ حضرات, خواتین حضرات کے لیے جو میں کہوں گا, وہ یہ کہ محبت جو ہمیں ہوتی ہے وہ ایکچولی ہمیں اپنے آپ سے ہوتی ہے. آئی ول سے اگین, وی ایکچولی لو آور اون سیلف. ہاؤ؟ ہمیں نا انسان کی ایک نیڈ ہے, وہ ہے ٹو بی پریزڈ, ٹو بی گیون اٹینشن, ٹو بی لکڈ آفٹر, ٹو بی کیئرڈ. ہمیں یہ نیچرلی ملتی ہے اپنے گھر میں, اپنے ماں باپ سے ملتی ہے, ہمیں یہ اپنے بہن بھائیوں سے ملتی ہے. لیکن جس اسٹیج پہ ہمیں یہ مل رہی ہوتی ہے یا نہیں مل رہی ہوتی, اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا بچپن ختم ہو کے ہم لڑکپن کی طرف جاتے ہیں, تو اب ہمیں جب بھی کوئی انسان کیا چیزیں دیتا ہے, اٹینشن, کیئر, ٹائم, somebody is waiting for you, somebody is caring for you in the terms of notes, in terms of helping you. There are very small little subtle indications that this person is getting attracted or attentive towards you. So you get that need fulfilled in your own self کہ آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے کہ یار somebody is giving me that kind of an attention. So actually جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس انسان سے محبت ہو رہی ہے, ہمیں ان اے وے اپنے آپ سے جو محبت تھی وہ اس کی کمی کو اب پورا کیا جا رہا ہے. That is being fulfilled. And of course with a lot of hormonal activity changing when coming with the adulthood, that need starts to literally bloom so much. Now میں اس کو ایسا بھی بولتا ہوں کہ اگر یہ محبت ہمیں اپنے آپ سے نہ ہو تو پھر کیا ہو. وہ یہ کہ اگر وہ انسان جس کو ہم سے محبت تھی, کل کو وہ ہمیں یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ اب تو مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے, اب مجھے کوئی اور اچھا لگتا ہے یا لگتی ہے, تو اگر ہمیں اس سے محبت ہوتی لٹرلی, تو اس کی خوشی میں ہماری خوشی ہونی چاہیے تھی نا. ہم کہتے چلے جاؤ, نہیں, کیونکہ وہ کیا ہے, ایک مرر ہوتا ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا, وہ ایک مرر ہوتا ہے. اس مرر میں آپ کو اپنا آپ بہت اچھا دکھتا ہے, تو وہ مرر جب کسی اور کی طرف چلا جائے گا تو آپ کے آگے تو اندھیرا ہو جائے گا. سو دیٹس وائی آئی sometimes or most of the time say that ہمیں اپنے آپ سے, which is absolutely normal, محبت ہمیں اپنے آپ سے ہوتی ہے. لوگ وہ مرر بنتے ہیں. اور اب پھر سیکریفائس کا جذبہ کیسے آتا ہے, پھر کسی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کیسے آتا ہے, پھر کسی کے لیے کچھ بھی ہو جانے کا جذبہ کیسے آتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انسان کی جو نیڈز ہیں ان میں, یس, فرسٹ نیڈ از اٹینشن, کیئر اینڈ اے لاٹ آف ایموشنل سپورٹ. اس کے بعد انسان جب قریب ہوتا ہے تو اس کی کچھ اور نیڈز بھی ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل نیڈز, وہ تو آف کورس رہیں گی, بیکاز دے آر آلسو دا بیسز آف دس اٹریکشن. آلسو اٹ از سیلف سرونگ, یہ آپ کی اپنی ڈیزائر ہے. پلیز ڈونٹ کنفیوز اٹ ود دیٹ کائنڈ آف لو. یس, اٹ از پارٹ آف لو بٹ اٹ از ناٹ آل لو. بٹ اس کے بعد جو نیکسٹ نیڈ جو پریویل کرتی ہے نیڈ, وہ یہ ہے رسپیکٹ کی. کیا میں نے لفظ بولا؟ رسپیکٹ. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ بیکاز رسپیکٹ اور سیلف ایکچولائزیشن ٹاپ آف دا نیڈ ہے ابراہم مازلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں کسی انسان کے لیے. پرابلم تب آتی ہے جب ہم انیشلی محبت تو کرتے ہیں, اٹینشن, کیئر, ٹائم دینے میں, ان چیزوں میں ہم قریب تو چلے جاتے ہیں, لیکن جب آپ قریب ہوتے ہیں زیادہ اور ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, تو اب اگر آپ رسپیکٹ نہیں دے پاتے تو وہ چلتی نہیں ہے. اینڈ وائی پیپل ڈونٹ آر انیبل ٹو گیو respect to each other for a very long time in some cases, because what is respect? Respect کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان کی ویلیو کرنا اور اس کے ساتھ فار ایگزامپل بدتمیزی نہ کرنا, اس کے پیراڈائمس کا خیال رکھنا, اس کی ایکسپیکٹیشنس کا خیال رکھنا. وہاں پہ ہم سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی انٹرسٹنگ وجہ ہے.
اس کی انٹرسٹنگ وجہ یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں پرانے زمانے سے اور نئے زمانے کو کمپیئر کروں گا. پرانے زمانے میں جب لوگوں کو محبت ہوتی تھی نا کسی سے, دیکھ کے ہی ہوتی ہوگی. انیشیل تو فرسٹ از سائٹ, فرسٹ امپریشن, خوبصورتی ہو سکتی ہے, قد ہو سکتا ہے, واٹ ایور از یور فینٹیسی اباؤٹ دا ادر پرسن. انیشیل تو یہ ہوتا تھا, لیکن وہاں سے خالی محبت پروان چڑھ کے ختم نہیں ہو جاتی تھی, یا وہ اپنی ایپیکس کو نہیں پہنچ جاتی تھی. اس کے بعد لوگ گفتگو کرتے تھے, وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے, ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, ایک دوسرے کے مینرزم بھی دیکھتے تھے, ایک دوسرے کے طریقے بھی دیکھتے تھے. اوکے, اب یہ ہو گیا اس زمانے میں کہ ہمارے پاس دوسرے انسان کی باقی تمام پرسنالٹی ہڈن ہوتی ہے, صرف جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ڈی پی ہوتی ہے, یا ڈی پی ہوتی ہے, یا شکل ہوتی ہے, یا کلاس روم ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے, یا وہ جو آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. سو یہاں اس حد تک تو آپ کی باقی نیڈس پوری ہو رہی ہیں. اٹینشن بھی اگر آپ کو مل گئی ٹھیک ہو سکتا ہے, فزیکل اٹینشن بھی مل جائے, ہو سکتا ہے کیئر بھی مل جائے. لیکن جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں آن اٹیچمنٹ گراؤنڈس, ہم کسی دن اٹیچمنٹ پہ بعد میں بات کریں گے, اٹیچمنٹ کے سٹائلز ہوتے ہیں, پازیٹیو, نیگیٹو, انسیکیور, سیکیور اٹیچمنٹس. سو جب بھی آپ کو ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اس بندے کو یا بندی کو بات نہیں کرنی آتی, اس کو رسپیکٹ نہیں کرنی آتی, بدتمیز ہے, ایروگینٹ ہے, اگنور کرتا ہے یا کرتی ہے, ہر بات پہ زبردستی, غصہ, اینگر, ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے وقت جو فیس انیشیل ڈی پی والی اٹریکشن یا خوبصورتی والی چیزیں ہیں وہ ماند پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے لوگوں کی لو میرجز فیل ہونے کی, کیونکہ لو میرجز یا میرجز جو لوگ لو کو میرج تک لے کے جاتے ہیں, ان لوگوں میں ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں. دے آر لٹرلی گڈ ان میکنگ ڈیسیجنز. دے آر, you call them brave or you call them whatever, but it is something in them that they took it. I know many people جو محبت کو فیصلے تک نہیں لے کے جا سکتے for many reasons whatever, but اگر جو بندہ اس کو لے گیا ہے اس فیصلے تک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں فیصلے کرنے کی صلاحیت تب بھی موجود ہے. ڈونٹ ٹیک دیٹ پرسن رانگ, کیونکہ اب اگر اس کو رسپیکٹ نہیں ملے گی یا اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کرتے. اس لیے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ رسپیکٹ کے بارے میں ہمیں کرنا کیا ہے. بیکاز میں نے ایک پرانی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, مجھے یہ مت بتاؤ یار, مجھے پتہ ہے, آئی نو اٹ, آئی وانٹ ٹو نو وائی اینڈ واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. دیکھیے, آپ کسی بھی سٹیج میں اپنی محبت کی, اس وقت انیشیل سٹیج ہے, مڈل سٹیج ہے, بریک اپ ہونے والا ہے, وٹ ایور, ریممبر ون تھنگ, جو دوسرا انسان ہے نا, وہ انسان ہے, وہ ایموشنلی انسٹیبل بھی ہو سکتا ہے, وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے, وہ غصے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو. لیکن جب آپ دوسرے انسان سے محبت کرنی شروع کر دیں گے, اس کے لیے, میں نے پہلی بات کیا کہ ہم اپنے آپ سے اس کے لیے, جیسے ایک انسان کو آپ انکنڈیشنل پیار نہیں کرتے, وہ کیوں کاؤنسلر سے سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں آتے ہیں لوگ بھاگتے ہوئے, وہ ان کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہے. جج مت کریں لوگوں کو. اب وہ غصہ کر رہے ہیں, ان کی بات سن لیں. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار میں غلط ہی کہہ رہی ہوں نا, میں غلط ہی کہہ رہا ہوں, لیکن سن تو لو نا, یہ تو مت کو میں غلط سوچ رہی ہوں, سن تو لو بھائی, سن ہی لو, میں ہی غلط ہوں گی, سن تو لو. ڈونٹ ڈیفینڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز ڈیفینڈ یور سیلف, یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز ڈیفینڈ what you are being told against yourself or against your family or against what have you done to that person. سن تو لیں, اس کی تکلیف تو ہے نا یار, سن لیں. آخری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں محبت کے بارے میں اور رسپیکٹ کے بارے میں, دیٹ جو ایبلٹی ٹو فارگیو ہے نا, یہ بہت بڑا ورچو. یہ شاید کریج جو لوگ جنگوں میں دکھاتے ہیں نا, یہ اس سے بھی بڑا ورچو ہے کہ آپ معاف کیسے کرتے ہیں لوگوں کو. بیکاز معافی جو ہے, اس سے بڑی کریج شاید دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. بیکاز, اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے محبت میں آپ کو مایوس کیا ہو, یا محبت میں آپ کو دھوکہ دیا ہو, یا محبت میں آپ کے ساتھ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے پورے نہ اترے ہوں. How do we really forgive people is something that is amazingly important to know. Whenever you forgive people, remember one thing, that you will have to go against your ego. آپ کو یہ لگے گا میں ناکام ہو گیا ہوں, آپ کو یہ لگے گا اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ دوبارہ میرے ساتھ,
تھوڑی دیر کے لیے رکیے, لمبا سانس لیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا. پہلے آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس لیے معاف کرنا ہے کیونکہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے اس کو معافی چاہیے. اس کو وہ معافی کہاں سے چاہیے تھی اور کیوں نہیں ملی؟ جیسے کوئی روح بھٹک رہی ہوتی ہے نا, جب ہمیں بچپن میں معاف نہیں کیا گیا ہوتا نا ہمارے ماں باپ کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ہمیں ہر غلطی پہ پنش کیا گیا ہوتا ہے, ہمیں ہر بات پہ کرٹیسائز کیا گیا ہوتا ہے, ہمیں کبھی بخشا نہیں گیا ہوتا کہ چلو کوئی بات نہیں یار, تو پھر ہم معافی کے طلبگار رہتے ہیں اور وہ معافی ہم دنیا سے ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہمیں نہیں ملتی, اور پھر ہم دنیا کو بھی معاف نہیں کرتے, کسی کو نہیں کرنا چاہتے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو معاف کر دیں؟ ہاں یار, ہو سکتا ہے میرے ساتھ, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے شاید محبت میں غلطی کر دی, میں نے شاید چوز کرنے میں غلطی کر دی, لیکن کوئی بات نہیں, یہ غلطی ہے میری, کر دیا. لوگ شادی میں بھی کر سکتے ہیں غلطی, بیکاز آپ نے اس وقت, اس معاشرے نے چیزوں کو بگاڑنا نہیں ہے, سنوارنا ہے. ریممبر, میں سب لوگوں کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں سچے دل سے, تو وہ آپ اس انسان کو جتنا اس طرح بدل سکتے ہیں اتنا کسی اور طریقے سے نہیں بدل سکتے, بیکاز انسان ہوتا ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی محبت اور کیئر ہے آپ کے لیے, وہ آپ کی ایک معافی کے اوپر آپ کو 10 دفعہ معاف کر دے گا. وہ ٹیچرز, وہ پیرنٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے اپنی پڑھائی محبتوں کی وجہ سے نہیں کر رہے, میں ان کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محبت ایک بہت بڑی انرجی بھی ہے کچھ اچیو کرنے کے لیے. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ان کے فیانسیز, گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز یا جو بھی ان کے دوست تھے, انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے اور وہ بالکل رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے ان کو بہتر کیا, ان کو بہتری کی طرف لے کر گئے. وہ محبت جو آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہی, وہ محبت جو آپ کو بیمار کر رہی ہے, وہ محبت جو آپ کو شاید نشے کا عادی بنا رہی ہے, وہ محبت جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے, خدا را, میں یہ نہیں کہتا اس کو ختم کر دیں, اس کو توڑ دیں, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں آپ کا اپنا کتنا قصور ہے, اس سے پہلے کہ آپ اس انسان کو بلیم کریں. اگر آپ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھیں, سننے والے بنیں, میں پھر کہوں گا سننے والے بنیں, کاؤنسلر بن جائیں جس سے آپ کو محبت سے, کیا بول یار کیا شکایتیں ہیں تجھے, بول, اور پھر جسٹیفائی نہ کریں, اوکے آئی ایم سوری, بیکاز a lot of things you will agree that these people are right. If you think you are in serious trouble, we are here to help also. You can go to any other counselor, but do seek help before you take a wrong decision in your life to leave someone. Don't waste your loved life, so many years which you have spent. Don't stay in a breakup for a long time. ناراضگیوں کو چھوڑ دیں, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, یہ محبت آپ کی انرجی ہے, use it positively. Thank you very much.